ہمارا معاشرہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے کہ بھئی محرم کا مہینہ منحوس ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو چیز منحوس ہو اس میں کوئی برکت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ جو چیز منحوس ہے اس میں کہاں فضیلت آ گئی؟ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ نے بنائے، لیکن جس طرح ساری زمین اللہ کی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ مسجد خلفائے راشدین اللہ کا گھر ہے۔ کائنات میں بکھری ہوئی چھوٹی بڑی مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن جو نسبت مسجد حرام کو اللہ کے ساتھ حاصل ہے اس کا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کائنات کی ساری اونٹنیاں اللہ کی بنائی ہوئی اونٹنیاں ہیں، لیکن ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی صرف صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت عزت والی نسبت ہے، یہ نسبت بہت قربت والی نسبت ہے، بڑے تعلق کو بتانے والی نسبت ہے۔ اسی طریقے سے 12 مہینوں میں سے محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور مہینہ اللہ کا ہو اور وہ منحوس ہو۔ اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، سیدنا علی المرتضیٰ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ کہاں کی بولیاں بولتے ہو؟ سیدنا عثمان بن عفان کی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اور شادی کب ہوئی ہے؟ اور تو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین سیدہ حفصہ بنت حوی ابن اخطب، کبھی تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو۔ غزوہ خیبر ہوا ہے سن 7 ہجری میں، محرم کے مہینے میں مسلمانوں کو فتح ملی، یہودی قید ہوئے، ان میں سے یہ عورت سردار کی بیٹی حوی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ قید ہوئیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس غنیمت میں گئیں، انہوں نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے، ہمارے سردار کے مناسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، نکاح ہوا، محرم کے مہینے میں ہوا۔ کون سا دین؟ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کل قیامت میں بہت سارے لوگ، جب میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر پر، جام کوثر پلا رہا ہوں گا، تو کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا فرشتوں ان کو آنے دو، فرشتے انہیں مار مار کے بگا رہے ہوں گے، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے قریب آنے دو، وہ کہیں گے آپ کو پتہ نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل کے اس کا کیا حشر کر دیا تھا۔ تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن 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 لمن غیر بعدی، ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اپنی زندگی نہیں بدلتے، دین کو کیوں بدلتے ہو؟